يا جنة يا دار النعيم يا جنة يا دار النعيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، جنت کا راستہ. جی ہاں، آج بھی کوئی ایسا عمل یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسا راستہ آپ کو بیان کریں گے جس پر چل کے ہم داخل جنت ہو سکتے ہیں، جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے. جی ہاں ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. تو ایف جین چینل کے ناظرین، جو چاہتا ہے کہ رحمت خداوندی کی اس پر برسات ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو، جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے، تو اسے چاہیے کہ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے. تو نیت کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایوین چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام مجید قرآن کریم پر عمل کرنے کی کیا برکتیں ہیں، کیا اس کا ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کیا برکتیں ملتی ہیں. انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہی دو راستے ہیں کہ جن پر چل کے ہم داخل جنت ہو سکتے ہیں. رب تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. سبحان اللہ. سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے کتنی بہترین خوشخبری ہے. اچھا ناظرین کرام، آپ بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی آپ سے محبت فرمائے، آپ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں؟ یقیناً ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بن جائے. تو جو یہ چاہتا ہے اسے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم مانتا ہے، آپ کے کہے ہوئے کی جو پیروی کرتا ہے، دراصل ایف جی این چینل کے ناظرین وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. تو حکم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دراصل حکم الہی ہے، کیونکہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے مطابق ہی کہتے ہیں. لہٰذا اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنائے. تو مجموعی طور پر اب چند احادیث یہاں پر آپ کی
خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ سب سے پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، ایک ایک لفظ قابل غور ہے اور لائق عمل ہے۔ دوبارہ سنیے، فرماتے ہیں جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے لوگ تو آپ کی امت میں بہت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میرے بعد ایک قوم میں ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے، اور الحمدللہ انہی سنتوں پر عمل کرنے والوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو فرمائے کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ بے شک اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھام لو کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے اور نہ ہی ہلاک ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ مزید سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہر عمل کا ایک جوش اور ہر جوش کی ایک انتہا ہے، تو جس کی انتہا میری سنت پر ہوگی وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس کی انتہا میری سنت کے خلاف ہوگی وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ ایک روایت جس کے راوی ہے سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال جان لو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لوں؟ فرمایا، جان لو کہ جس نے میری سنت میں سے ایک سنت کو زندہ کیا، اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے ایسی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں، تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت FGN چینل کے ناظرین ہمیں ڈرا دینے والی ہے اور ہمیں ترغیب بھی دینے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم کہاں دوڑے جا رہے ہیں؟ اگر بات عمل کی آتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ہم مغربی تہذیب کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو بظاہر اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں، ہم ان کی تہذیب کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور جناب ہم ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ جو مسلمان ہیں، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے تو آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی نا۔ بتائیں نا، ان سے زیادہ کامل و اکمل شخصیت کون، ان سے زیادہ مکمل شخصیت کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گھریلو معاملات میں رہنمائی حاصل کرنا چاہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھریلو معاملات میں بہترین رہنما ہے۔ کوئی اچھا شوہر بننا چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حیات طیبہ ایک اچھا شوہر کون ہوتا ہے، ایک اچھے شوہر میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہے، اس پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ گھریلو زندگی میں گھر میں رہنا کیسے ہے، کس طرح گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہے، کس طرح اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے، کس طرح حسن اخلاق کے ساتھ ایک گھر میں رہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت مبارکہ اور آپ کی سنتیں ہمیں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی چاہے کہ میں باہر کی زندگی کے متعلق بھی نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے کچھ سیکھنا چاہوں تو آپ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بہترین زندگی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اوقات کے 3 حصے فرمائے ہوئے تھے، یعنی آپ نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ کچھ ٹائم آپ اپنے گھر میں گزارتے، کچھ ٹائم آپ عبادات میں گزارتے، اور کچھ ٹائم آپ صحابہ اکرام کو اور دور و نزدیک سے آنے والے اشخاص کو آپ اپنی صحبت سے نوازا کرتے تھے۔ یعنی جو باہر کی لائف ہے، گھر کے باہر والی لائف ہے، رشتہ داروں سے جناب ملاقات کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، جو بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں جانا ہے، اس کی تعزیت کرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی بھی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو اب ہر پہلو پر جب ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے تو پھر ہم کسی اور کی تہذیب پر کیوں چلیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مسلمان، ایک نوجوان جب عمل کرنے کی بات پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بال اس شخص کی طرح ہونے چاہیے جسے اس نے رکھے تھے، میرا لباس ویسا ہونا چاہیے جیسا اس فلاں شخص نے پہنا تھا، میرے چلنے کا انداز ویسا ہونا چاہیے جیسا وہ فلاں شخص چلا کرتا ہے، میرا رہنے کا انداز ویسا ہونا چاہیے جیسا وہ فلاں شخص رہتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ کا انداز اس فلاں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرح ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حقیقی محبت وہی ہے جو اطاعت کرواتی ہو، ورنہ تو وہ محبت میں کوئی بھی سچائی اور حقیقت باقی نہیں رہ جاتی کہ بندہ دعویٰ تو کرے محبت کا لیکن اطاعت نہ کرے۔ یہاں پر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ نفوس قدسیہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ اطاعت بھی کمال کی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال پیش کی ہے، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ آئیے میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور جب صحابہ اکرام کی محبت کی بات آئے، سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے کی بات آئے، اور آپ کے عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور محبت بھی ایسی کمال کی تھی کہ جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے تو ان کا دل بے قرار ہو جاتا تھا۔ اب میں یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر بات ہم زندگی کی کریں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزاری، لیکن آپ جذبہ تو دیکھیں، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا ہونا چاہیے ایف جی این چینل کے ناظرین؟ آپ دیکھیں، اگر آج کوئی بندہ موت کے وقت کے قریب ہو، اگر اس کو اندازہ آ جائیں کہ بس اب میں نے مرنا ہے، تو اس کے سوالات کیا ہوں گے جناب؟ اس کے سوالات یہ ہوں گے کہ میرا اتنا مال و متاع ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کوئی افسوس کر رہا ہوگا، کوئی جناب غم اور گھبراہٹ کا شکار ہوگا۔
موت کے وقت تو یہی ہوتا ہے نا، اور کبھی کبھی تو ہوش بھی نہیں رہتا کہ بندہ جو ہے وہ مرنے والا ہے۔ موت کے وقت میں سب کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز گرامی کیا تھا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا شاندار تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا، اور یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفنایا گیا ہے، یعنی جس طرح آپ کو کفن دیا گیا ہے، جتنے کپڑوں میں دیا گیا ہے، اسی طرح مجھے بھی کفن دیا جائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے پوری زندگی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اور جب وقت آیا موت کا، یعنی اس دار فانی سے کوچ کر جانے کا، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اسی طرح کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، اگر ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو الگ الگ انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا اور اطاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کا سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا شاندار تھا، محبت کا معیار کیا تھا، عشق کا معیار کیا تھا، ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک دعوت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے مجھے نوازا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعوت ہوں گی، اور کتنا خوش نصیب وہ میزبان ہوگا جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی۔ یوں کہیے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ ان کے یہاں پر بطور مہمان تشریف لے گئے اور ان کی قسمت کو جگا دیا۔ آپ فرماتے کہ میزبان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کدو شریف کے ٹکڑے یہ تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس انداز مبارکہ سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، اس دعوت سے پہلے کدو شریف پسند نہ تھا، لیکن جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا، مجھے کدو محبوب ہو گیا، میں اس سے محبت کرنے لگا۔ محبت کا معیار کیا آپ نے بتایا؟ سبحان اللہ، کہ جو حضور کو پسند ہے وہ انہیں پسند ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ ہمارا بھی معیار یہی ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیے، آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے صرف تجھے اس وجہ سے چوما ہے کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ بتائیے کہ پتھر کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، لیکن چومنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے مختلف انداز تھے۔ ایک مقام پر ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ آپ نے وضو فرمایا اور مسکرانے لگے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا اور اس کے بعد آپ کو مسکراتے دیکھا، تو بس میں بھی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرانے لگا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایسی مثال ہم کہاں سے لے کر آئیں گے کہ اگر مسکرانا بھی ہو تو ایسا مسکرانا ہے، اس طرح مسکرانا ہے جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے۔ تو بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ہمارا انداز یہ ہوگا کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرمایا کرتے تھے۔ میں اگر بولوں تو میں پہلے یہ سیکھ لوں، یہ پوچھ لوں کہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح بولا کرتے تھے، کس طرح آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری
مصطفیٰ کی گفتگو، کیسی وہ گفتگو ہوں گی سبحان اللہ، کہ جس کو سن کر صحابہ اکرام کے دل مٹھاس پاتے ہوں گے، کس قدر بہترین لذت ان کے دلوں کو ملا کرتی ہوں گی سبحان اللہ، کیا پیاری آواز ہوں گی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اگر ہمیں بولنا ہے تو ہم بولنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں۔ جی ہاں، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنے میں کیا احتیاطیں کرنی ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، اس پر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمیں حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھو، دیکھنا ہے تو جناب مکہ مدینہ دیکھو، دیکھنا ہے تو اچھی چیزوں کو دیکھو، وہ چیزوں کو نہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا حرام فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب جناب جسے مزید اپنے معاملات میں رہنمائی حاصل کرنی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارکہ کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ بات حق ہے کہ اگر ہم داخل جنت ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، جس چیز کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسے بجا لائیں، یہی جنت کا راستہ ہے۔ جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جائیں، یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی باتیں پھر یاد آنے لگی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کس قدر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور چونکہ FGN چینل کے ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر سونا پہننا یہ حرام ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونا پہننے کی وعید اس شخص کو ارشاد فرمائی، اور آپ نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے نکال کر پھینک دی۔ اچھا، یہ واقعہ پورا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اب جس شخص کی انگوٹھی تھی، اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہننے سے منع فرمایا ہے، تم اسے اٹھا لو اور کسی اور کام میں استعمال کر لو، یعنی اس کو فروخت کر دو، اس سے رقم حاصل کر لو، اس سے تو منع نہیں فرمایا۔ لیکن ان کا عشق کہاں اس بات کی اجازت دیتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا ہے، میں اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ جس چیز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہم رک جائیں، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی کامیابی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے؟ جی ہاں، ہمیں روکا ہے میوزک سے، گانے سننے سے ہمیں روکا ہے، ہمیں رک جانا ہے۔ ہمیں غیبت کرنے سے روکا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں بے حیائی کرنے سے روکا ہے، بے حیائی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، ہمیں مسلمانوں کی دل آزاریاں نہیں کرنی ہے۔ مجھے جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر حیا لے کر آئے، اپنے اندر پرہیزگاری لے کر آئے، تقوی لے کر آئے۔ جن جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، ان کاموں سے رک جائیں، باز آ جائیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس راستے پر گامزن رہیں گے، یعنی اس طریقہ محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم ایمان و عافیت کے ساتھ داخل جنت ضرور ہو جائیں گے۔
FGN چینل کے ناظرین، یہی پیغام اور یہی ذہن پہنچانے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں جس کا نام ہے جنت کا راستہ۔ اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے اور گزارش کروں گا کہ FGN چینل کا ہر پروگرام دیکھتے رہیے۔ ہر پروگرام میں الحمدللہ علی کل حال یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ ہمیں داخل جنت ہونا ہے تو کون سے اعمال کرنے ہیں۔ FGN چینل کے پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر کوئی نیک عمل جنت میں جانے کا راستہ لے کر آئیں گے۔ جب تک اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ یا جنت